ہم کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کوئی بھی آیا بے وقوف بنا کے چلا گیا، کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم انسان کو اپنی عقل سے پہچانتے ہیں، قرآن کی روشنی میں پہچانیں، کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کبھی نہیں کھائیں گے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ آپ کا میرا کسی کا ذکر قرآن میں نہیں، قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اور صحابہ اپنی پہچان کے لیے، اپنی کیفیت کے لیے اپنے آپ کو قرآن کی آیتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور جب رکھ دیتے تھے تو پتا چلتا تھا وہ کس مقام پر موجود ہے۔ یہ کیفیت تھی۔ میں صرف بہت آسانی سے دو باتیں عرض کر دوں۔ نماز گستاخ رسول بھی پڑھتے ہیں، نماز عشاق رسول بھی پڑھتے ہیں، نماز مومن بھی پڑھتے ہیں، نماز منافق بھی پڑھتے ہیں۔ مومن کی نماز کا تذکرہ بھی قرآن میں، منافق کی نماز کا تذکرہ بھی قرآن میں۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ مومن جس نے نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیا۔ یہ مومن کی نماز۔ لیکن منافق کی نماز اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی، منافق جب نماز پڑھتا ہے تو بالکل مردے کی طرح سست نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر ہماری کیفیت یہ ہو کہ نماز کے اندر چستی کی بجائے لاغر مردے اور ناتما کی طرح ہم اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو دنیا بھلے ہمیں نمازی کہتی ہو، لیکن بغیر مجبوری کے اور بغیر عذر شرعی کے اس طرح سے لاغر و ناتما ہو کر کے نماز پڑھنا یہ مومن کی علامت تو نہیں، یہ منافق کی علامت قرآن کی روشنی میں ہے۔ اس لیے صحابہ جب نماز پڑھتے تھے نا تو ان کے پیروں سے تیر نکال لیا جاتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور ہم دن بھر کا حساب نماز ہی میں کر لیتے ہیں۔ پہچانو آپ، حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کر رہے تھے اور سوچتے تھے کہ فیہ ذکرکم فرمایا گیا، اس میں تمہارا ذکر ہے، میں کہاں ہوں قرآن میں؟ تو پڑھتے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعونه ربهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنی کروٹوں کو بدلتے رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور لالچ کے درمیان، امید کے درمیان یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میری یہ عادت تو نہیں، میں تو رات کو سوتا ہوں، تو میں تو ان اللہ والوں میں نہیں ہوں۔ اس طرح سے آیتیں پڑھتے اور اپنے آپ کو قرآن کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تلاش کرتے۔ تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی، یہ تابعین کی کیفیت تھی، یہ اللہ والوں کی کیفیت تھی، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی کیفیت تھی۔ میں کہتا ہوں آج ہم ٹھوکر اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہم نے افراد کو قرآن کی روشنی میں، اور ظاہر سی بات ہے جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ افراد کو قرآن کی روشنی میں سمجھے گا کیسے؟ لیکن اے امام احمد رضا آپ کی عظمتوں پر قربان، ایسا ترجمہ قرآن آپ نے پیش کر دیا کہ اگر اسے پڑھ کر کے ہم انسان کو دیکھنا چاہیں ان آیتوں کے ترجمے کی روشنی کے اندر تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون کیا ہے اور کیا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں، اگر کوئی قرآن میں ڈوب جاتا ہے، رسول اعظم کی سنتوں اور محبتوں میں ڈوب جاتا ہے، اگر کوئی آقا کریم کی الفت میں ڈوب جاتا ہے، قرآن مقدس کی گہرائی میں اتر جاتا ہے، تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے وہ بینائی عطا کر دیتا ہے کہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی وضو کرتا ہے
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اعضائے وضو کو بندہ دھوتا ہے تو وضو کے قطرے کے ساتھ ساتھ اس اعضاء کے گناہ بھی جھڑ جایا کرتے ہیں. تو اللہ کے ولیوں کی پوزیشن یہ کہ جب قطرات اس کے جسم سے لگ کر کے گرتے ہیں تو گرتے ہوئے قطروں کو دیکھ کر وہ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ کون سا گناہ لے کر کے جھڑ رہا ہے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب کوئی وضو کرتا اور وضو کا پانی جب اس کے جسم سے لگ کر کے گرتا تو اسے تاکید فرماتے, تو آنکھوں کا زنا کر کے آیا ہے توبہ کر لے, تو غیبت کر کے آیا ہے توبہ کر لے, تو چغلی کر کے آیا ہے توبہ کر لے. وہ کیسے پہچانتے تھے؟ ان قطروں کے ذریعے پہچان لیا کرتے تھے. پتہ یہ چلا یہ معرفت کی دولت اللہ نے کیوں عطا فرمائی تھی؟ اس لیے کہ ان کی عادت کریمہ تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی, جو روزانہ قرآن کا ختم کرتے تھے, اور جس جگہ پر آج ان کا مزار ہے اس جگہ پر بیٹھ کر امام اعظم نے 6000 قرآن مقدس ختم کیے تھے. یہ کیفیت تھی قرآن شریف. تلاوت کا جذبہ ختم ہو گیا, نہیں رہ گیا. سب کچھ سیکھنے کا شوق, قرآن سیکھنے کا شوق نہیں. سب کچھ پڑھنے کا شوق, قرآن پڑھنے کا شوق نہیں. ہمارے استاد گرامی فرماتے ہیں میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتا ہوں. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تبلیغی جماعت کی طرح یہ کہتا ہوں کہ میں اخبار نہیں پڑھتا. میں اخبار بھی پڑھتا ہوں, یعنی استاد گرامی فرماتے ہیں میں اخبار بھی پڑھتا ہوں, لیکن اخبار پڑھنے سے پہلے قرآن پڑھتا ہوں. اس لیے کہ قرآن سچی کتاب ہے, اخبار میں تو جھوٹ بھرا پڑا رہتا ہے. اس لیے پہلے سچ کو دیکھ لوں تو سچ کی روشنی میں مجھے اللہ جھوٹ کو میرے سامنے عیاں کر دے گا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اٹھے تو پہلے اخبار تلاش کیا, سچ پہلے دیکھو, قرآن پہلے پڑھو, اللہ کی کتاب کی تلاوت پہلے کرو. جب یہ عادت رہے گی تو یاد رکھیں قلب کی تسکین کا سامان بھی ملے گا, اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت کے اندر ایک علامت یہ بھی بتائی گئی. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرے. یہ بھی ایک علامت ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیدار کا شوق ہے, کوئی عمل بتائیں. آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کثرت سے پڑھا کر, تجھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اس نے کہا کثرت سے پڑھوں گا تو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا, آخر دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت کا کیا تعلق؟ فرماتے تعلق ہے. قرآن ہے کیا؟ مصطفیٰ کی نعت ہی تو ہے. جب تو والضحیٰ پڑھے گا تو چہرے رسول کی یاد تازہ ہو جائے گی, واللیل پڑھے گا تو زلف مصطفیٰ کی یاد تیرے دل میں انگڑائیاں لے گی, لا اقسم بہذا البلد پڑھے گا تو حضور کے قدموں کی یاد انگڑائیاں لیتی نظر آئیں گی, ید اللہ فوق ایدیہم پڑھے گا تو دست مصطفیٰ تیرے سامنے جو ہے اس کے تصور میں تو ڈوب جائے گا. چنانچہ تو قرآن کی تلاوت میں جب ڈوب جائے گا اللہ صاحب قرآن کے جلوے تیرے سامنے آشکار کر دیا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور داعیے کبیر. اور اسی لیے اگر دنیا کی اصلاح کرنی ہے اور دنیا کو راہ راست پر لانا ہے تو قرآن نے کہا دو چیزوں کے دامن کو تھامو, اس کی وجہ سے اللہ اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. وہ لوگ جو قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, اللہ اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے. پتہ چلا
کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے مفتی اعظم و محدث اعظم تک سب کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو تو تلاوت بھی ملے گی اور نماز بھی ملے گی. چنانچہ وہ جہاں چلے جاتے تھے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جایا کرتا تھا. یہ دو چیزیں بہت ضروری. تو پہلی چیز ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے. حضور پر قرآن نازل ہوا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب فرماتے اتلو ما اوحی، جو میں نے وحی کی میرے محبوب اس کی تلاوت کرو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت کرتے اور لوگوں سے بھی قرآن سنا کرتے تھے کہ سرکار کو پڑھنا بھی اچھا لگتا تھا اور سننا بھی اچھا لگتا تھا. لیکن یہاں تو ہمارے بہترین قاری صاحب کوئی ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہوں اور نماز کے اندر فجر کے اندر لمبی قرات اگر کر دیں یا جمعہ میں تو ٹرسٹی صاحب کے پاس فوراً شکایت پہنچ جائے گی. امام صاحب سے کہیں اتنا ہی قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو اکیلے نفل میں پورا قرآن ختم کر لیں. بڑے پیر درد دیتے ہیں، ہمارا کاروبار دکان یہ وہ سب چھوٹ جاتا ہے. جس قوم کا حال یہ ہو کہ قرآن سننا بھی پسند نہ کرے وہ قوم کہاں سے کامیاب ہوگی؟ کہاں سے کامیاب ہوگی؟ ارے قرآن سننے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی. یہ شوق ختم ہو چکا، اس لیے ہم گھاٹے میں ہیں، اس لیے ہم خسارے میں ہیں. تو پہلی چیز اللہ کی کتاب کی تلاوت کو لازم پکڑو، اور دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو. جو نماز قائم کرتے ہیں نا وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، جن کے سینے میں ایمان بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، اور وہ عاشق رسول بھی ہیں، گستاخ رسول نہیں ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں تو بڑے اچھے ہیں وہ. اس لیے کہ کم و بیش قرآن مقدس میں 700 مقامات پر مختلف انداز سے نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا. 700 مقامات پر. اور اگر کوئی اپنے آپ کو پرہیزگار اپنے منہ سے کہہ رہا ہو کہ میں بہت متقی ہوں، اب گلے میں مالا ڈال لے کچھ بھی کرے، وہ متقی نہیں. متقی وہی جسے قرآن کہے. ٹھوکر اسی لیے کھاتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں. کیا پہنچے ہوئے بھائی؟ اور پہلے تو ایسا تھا کہ کسی کو بزرگ علماء اور صوفیاء اور بزرگان دین بناتے تھے. اب چلتا پھرتا آدمی کسی کو بھی بزرگ ڈکلیئر کر دیتا ہے. یہ پہنچے ہوئے ہیں. قرآن کسے متقی کہتا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ متقی ہے. کھانا یہاں کھائیں اور نماز کہیں کہ ہم کعبے میں جا کر کے پڑھتے ہیں، اور دنیا پھر انہیں متقی کہے. وہ متقی نہیں ہوتا. متقی وہ جسے قرآن کہے. کریٹر، پیدا کرنے والا خدا ہر انسان کی فطرت کو جانتا ہے کہ اس میں کیا کوالٹی ہے، اور اس نے بتا دیا کہ جس میں تم یہ کوالٹی پاؤ اس کو یہ سند دو، اس کو یہ ٹائٹل دو. اور آج پوزیشن یہ ہے کہ کوئی چیز بندہ نہیں دیکھتا اپنی مرضی سے، جسے چاہے جو چاہے ٹائٹل دے دیتا. نماز قائم کرو. تو نماز قائم کرنا اور نماز قائم کرنے والے اور تلاوت کرنے والے یہ خسارے کے اندر نہیں ہیں.
یعنی نماز قائم کرنے والے کو ٹائم تو دینا پڑتا ہے نا. فجر کے لیے ٹائم دو, ظہر کے لیے ٹائم دو, عصر کے لیے ٹائم دو, مغرب کے لیے ٹائم دو, عشاء کے لیے ٹائم دو. دکان پر بیٹھے ہو بھاگ کر نماز کے لیے جاؤ, نیند آ رہی ہے نماز اٹھ کر کے پڑھو, تو ٹائم دینا پڑتا ہے. آدمی سوچے کہ میں ٹائم دوں گا تو میرا نقصان ہوگا, طبیعت بگڑے گی. قرآن کہتا ہے تو کبھی گھاٹے میں ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ میری بارگاہ میں تو سجدہ کر رہا ہے نا, تو میں تجھے فائدہ عطا کروں گا, تو گھاٹے میں کبھی نہیں رہ سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے. اب نماز کے حوالے سے گفتگو کروں تو بڑی لمبی ہو جائے گی, لیکن مختصراً میں آپ کو بتاؤں. ابھی کچھ دنوں سے پورے ہندوستان کے اندر لوگ, خاص طور پر مسلمان, شش و پنج میں گرفتار ہیں. کیا ہوگا, آنے والے دن کیسے نکلیں گے, ایک سوچ بن گئی. یہ بھی قرآن سے عدم واقفیت کی بنیاد پر خوف پیدا ہوا. کیا اس سے خراب معاملات نہیں آئے, اس سے سنگین حالات نہیں پیدا ہوئے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں. حضرت ہود علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے اسلام پیش کر رہے تھے, سختی کی گئی ان پر, آپ کو نکال دیا جائے گا, آپ شہر میں رہنے کے لائق نہیں, ظلم کی چکیوں میں آپ کو پیس ڈالیں گے. آپ شہر کے اندر فساد اور شہر کے اندر جو ہے آپس میں نا اتفاقیاں پیدا کر رہے ہیں, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اب قربان جائیے, حضرت ہود نے جو کہا وہ قرآن کہہ رہا ہے, انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, بے شک میں نے میرے اور تمہارے رب پر بھروسہ کیا ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها, کسی جاندار کے سر کے بال کسی اور کے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے دست قدرت میں ہے. ارے تو میرا کیا بگاڑے گا, کچھ نہیں کر سکتا. تیرے میرے سب کے بال اللہ کے دست قدرت میں ہیں. یہ انہوں نے کہا. تو یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے کہ باطل کا خوف نکل جائے. یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان نماز پڑھنے والا ہوتا ہے, نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز قائم کرنے والا جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ انسان سے قریب نہیں, خدا سے قریب ہو جاتا ہے, اور جب خدا سے قریب ہو جاتا ہے تو اس کو کسی کا ڈر نہیں رہتا, نہیں رہتا. اور نماز ایسا عمل ہے, ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریب ہوتا ہے اور اللہ عز و جل سے بھی قریب ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے نا, سب کو اپنی اولاد کے بارے میں جو فکر تھی نا وہ نماز کی تھی. جتنے بھی آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر دیکھو, بچے کی ولادت ہوتی ہے فوراً دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا, یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر. حضرت موسیٰ سے رب نے کیا کہا, اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. آج نہ ماں کو فکر ہے نماز کی, نہ بیٹے کو فکر ہے نماز کی, نہ باپ کو فکر ہے نماز کی, نہ خود کو اپنی نماز, کسی کی فکر نہیں, بلکہ سوچتے ہیں یار نماز. ایک بڑی خراب سوچ آج مسلمان کی جو میں بتا دوں, آج کا سرمایہ دار اور پڑھا لکھا مسلمان تو نماز پڑھنے میں شرم محسوس کرتا ہے. شرم محسوس کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہیں بھی. اور تھوڑا سا ہٹ کر میں عرض کروں تو شادی کی تقاریب کے اندر ہماری بہت ساری بہنیں بھی نماز پڑھنے میں شرم محسوس کرتی ہیں کہ نماز پڑھیں گی تو پتہ نہیں یہ کیا سوچے گی. اب جو لوگ
کی عبادت کے سلسلے میں تکبر کرتے ہیں اور سجدہ کرنے کے اندر شرم محسوس کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان قریب ان کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. نماز پڑھنے میں شرم. مسلمانوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ نماز پڑھنے سے تمہاری عزت چلی جائے گی؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسی فکر ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کرو. اور تیسری بات میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. ہم نے جو ان کو دیا اسے پوشیدہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. پتا چلا دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے. اگر تمہارے پاس دولت ہے تو یہ نہ سمجھنا تمہاری عقل کا کرشمہ ہے. محنت یقیناً تمہاری ہے، لیکن تمہاری محنت ہی سے تمہیں نہیں مل رہا. یہ اللہ کریم ہے کہ کسی کو کم محنت میں کروڑوں دے دیتا ہے اور کسی کی بہت ساری محنت پہ تھوڑا سا دیتا ہے. حقیقی دینے والی ذات میرے رب ہی کی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے یہ میری ہوشیاری ہے، کوئی نہ سمجھے. ورنہ ہاتھ گاڑی چلانے والا اتنی محنت کرتا ہے اور اسے دن کے 300 روپے ملتے ہوں گے، اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے عقل چلانے والے کو 3 گھنٹے کے اندر 3 کروڑ مل جاتے ہیں، 3 لاکھ مل جاتے ہیں. دیتا کون ہے؟ مولا دیتا ہے. تو مولا فرماتا ہے ہم نے جو ان کو دیا اسی میں سے وہ اعلانیہ اور پوشیدہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسا خرچ کرنے والا اگر یہ تصور کرے کہ اس کی دولت کم ہوتی ہے وہ گھاٹے میں ہے، قرآن کہتا ہے وہ گھاٹے کے اندر نہیں ہے، وہ ایسی تجارت کر رہا ہے کہ اس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں، خسارہ ہے. تو یہ 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہے: تلاوت قرآن مقدس، اقامت صلاۃ، اور انفاق فی سبیل اللہ. کہ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کا مرتکب خسارے کے اندر نہیں رہتا. اس عمل کا مرتکب جو ہے، اس عمل کا عامل جو ہے، وہ ہمیشہ نفع میں رہے گا. تو آج کے اس تربیتی اجتماع میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھو. مجھے یاد ہے کہ سیدی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان ایک صاحب کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، ایک امام صاحب کی اقتداء میں، اور انہوں نے سورہ کافرون پڑھا. اس کی تلاوت کی سورہ کافرون کی. سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان نے اس نماز کو پھر سے دہرانے کا حکم دیا اور توبہ کا بھی حکم دیا. وجہ کیا تھی جانتے ہیں؟ اب قرآن پڑھنا سیکھنا میں آپ کو سمجھا دوں. وجہ کیا تھی؟ وہ پڑھ رہے تھے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد. اس کے معنی ہوتا ہے لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا. اب لا اعبدو کی جگہ پر وہ پڑھ رہے تھے لا اعبدو، میں ضرور اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. معنی کتنا بدل گیا؟ اگر مد ادا نہیں کرتے اور یوں ہی پڑھتے ہیں تو معنی میں یہ فرق ہو جاتا ہے جس سے انسان ایمان سے بھی نکل جاتا ہے. اس لیے قرآن پڑھنا سیکھو. اور سن لو، اگر آپ نے ساری لینگویجز سیکھ لی اور قرآن پڑھنا آپ نے نہیں سیکھا، نہ آپ کی نماز درست ہے نہ اور کوئی چیز. اس لیے پہلی فرصت کے اندر قرآن پڑھنا سیکھو. اور اگر سیکھے بغیر مر گئے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر گنہگار بھی ہوں گے اور اللہ عز و جل کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف. اس لیے قرآن پڑھنا سیکھو.
وقت نکالو اس کے لیے. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے یہ اہتمام اور ہمارے علماء کی طرف سے یہ اہتمام ہوتا ہے. سیکھنے والا اگر سیکھنا چاہے تو اس کے لیے معقول انتظامات ہیں، وہ سیکھ سکتا ہے. سیکھے اور سیکھنے کے بعد اپنا قرآن مقدس درست کرے. آج کے اس روح پرور اجتماع کے اندر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جانتے ہیں آپ قبر کی تاریک وادی کے لیے نور بھی جن چیزوں کو فرمایا گیا وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت کا عادی ہے، وہ جب قبر میں جب اسے پہنچا دیا جاتا ہے تو اس کے دل کو بہلانے کے لیے اسے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دی جاتی ہے. وہ قبر میں قرآن پڑھتا رہتا ہے اور اس کے دل کو راحت ملتی چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے تاریک قبر کے لیے روشنی کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی روشنی نماز ہے، جو نماز پڑھے گا اس کی قبر کو اللہ منور و مجلہ فرمائے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عذاب کا فرشتہ اگر ہاتھ کی طرف سے آئے گا اور بندے نے اگر ہاتھ سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا ہے اور خیرات دی ہے، صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، تو یہ ہاتھ کی طرف سے جب عذاب کا فرشتہ آئے گا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کی ہوئی خیرات یہ درمیان میں آ جائے گی اور اس فرشتے سے کہے گی اے فرشتے جا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام پر خرچ کیا تھا. اے رسول اعظم کے دیوانوں، ان تین چیزوں کو اپناؤ. اور یہ تین چیزوں کے حوالے سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ہمیں ورغلاتا ہے. اس کے ورغلاہٹ کے شکار ہونے کی بجائے، اس کے وسوسے کے شکار ہونے کی بجائے ہمیں ان تین چیزوں کے اندر وقت دینا چاہیے. انشاءاللہ العظیم اس سے نہ دنیا میں گھاٹا ہوگا نہ آخرت میں گھاٹا ہوگا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے یہ بزم سجائی اور یہ جو ہزاروں کی تعداد میں آپ غلامان رسول کا جم غفیر یہاں پر موجود ہے، اللہ آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرما کر ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں.